بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفین کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے اکثر احکام نفس پرستی کے موئد تھے، اس لیے عرب کو اس کے قبول کرنے میں کوئی اصرار درکار نہ تھا، بلکہ اسلام وہی کہتا تھا جو وہ خود چاہتے تھے۔ عرب کو شراب سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی، تمام ملک اس مرض میں مبتلا تھا۔ عرب کی شاعری کا موضوع اعظم شراب ہے۔ مصلحت کے لحاظ سے اسلام کے تمام احکام بتدریج آئے، اس لیے شراب بھی بتدریج حرام کی گئی۔ مدینہ میں شراب خوری کا رواج کسی قدر زیادہ تھا، بڑے بڑے شرفاء اعلانیہ شراب پیتے تھے۔ عرب میں ایسے بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے شراب پینی چھوڑ دی تھی اور اس کو خلاف اتقاء سمجھتے تھے۔ ابھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا فیصلہ نہ سنایا تھا۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ شراب کے متعلق کیا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ترجمہ: اے خدا، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان کر دے۔ اس پر یہ آیت اتری، لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہی ہیں، لیکن فائدے سے گناہ بڑھ کر ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، جس میں شراب بھی تھی۔ کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا اور حضرت علی نے نماز پڑھائی، لیکن نشہ کے خمار میں کچھ کا کچھ پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی کہ خدایا، شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کر دے۔ اس پر یہ آیت اتری، ترجمہ: نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ جو تم کہو اس کو سمجھ بھی سکو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ کوئی مخمور نماز میں شامل نہ ہونے پائے، لیکن چونکہ عام حکم نہ تھا، اس لیے نماز کے سوا باقی اوقات میں لوگ بے تکلف پیتے پلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دعا کی۔ اس زمانہ میں کچھ لوگ شراب پی کر اس قدر بدمست ہوئے کہ آپس میں مار پیٹ تک نوبت پہنچ گئی۔ اس پر یہ آیت اتری، ترجمہ: مسلمانوں، بے شبہ شراب اور جوا اور بت اور قمار کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں، تو تم اس سے باز آؤ کہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں شراب اور جوئے کے ذریعہ سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو بولو تم باز آتے ہو۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد شراب قطعاً حرام ہو گئی۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں منادی کرا دی کہ آج کے بعد شراب بالکل حرام ہے، لیکن بائیں ہمہ شراب کی تجارت اور خرید و فروخت جاری تھی۔ 8 ہجری میں یہ بھی حرام ہو گئی۔ آپ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے اس کا اسی وقت اعلان کیا۔ اس کے بعد اسی سال فتح مکہ کے زمانہ میں آپ نے علی الاعلان ان چیزوں کی تجارت اور ممانعت فرمائی جس کا کھانا یا رکھنا ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردہ، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کر دی۔